دوستو، ویسے تو اسلامی ہسٹری بہادر لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا لوہا منوایا، جنہوں نے عرب سے لے کر چین تک اسلام کے جھنڈے پھہرا دیے۔ لیکن آج ہم جانیں گے 3 ایسے بہادروں کے بارے میں جن کا دور اسلامی ہسٹری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ دوستو، پہلے نمبر پر نام آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی پیدائش 583 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب عشرہ مبشرہ میں گنے جاتے ہیں، یعنی ان صحابہ میں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عمر ایک عادل اور انصاف کرنے والے حکمران تھے۔ آپ اتنے بہادر تھے کہ آپ کے دور میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، اناطولیہ، آرمینیا اور سجستان جیسے بڑے بڑے دیش اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے تھے، اور اسلامی حکومت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر ہی کے زمانے میں پہلی بار یروشلم کو فتح کیا گیا۔ اس طرح ساسانی حکومت کی پوری زمین اور بازنطینی سلطنت کی قریب تہائی زمین اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئی تھی۔ حضرت عمر ہی نے 2 سال کے کم وقت میں ساسانی حکومت کو ختم کر دیا تھا، جو کہ آپ کی بہادری کی ایک بولتی نشانی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک جیسی بڑی بڑی جنگوں میں شرکت کی تھی، اور ان ساری جنگوں میں آپ نے بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑائی لڑی، جس سے دشمن اسلام کے پیر اکھڑ گئے تھے۔ دوستو، 27 ذی الحج 23 ہجری کو نماز فجر کی امامت کے دوران ابو لولو فیروز نام کے ایک مجوسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا اور آپ کو زخمی کر دیا، جس کے 3 دن بعد 1 محرم 24 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کی قبر مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے برابر ہی میں ہے۔ دوستو، دوسرے نمبر پر نام آتا ہے حضرت صلاح الدین ایوبی کا۔ آپ کا پورا نام الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب تھا، جن کو عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ ایوبی ایمپائر کے اونر بھی تھے۔ آپ نہ صرف اسلامی ہسٹری بلکہ ورلڈ ہسٹری کے مشہور فاتح اور حکمران تھے۔ آپ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے، اور آپ ہی کی قیادت میں ایوبی ایمپائر نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کر لی تھی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور سخاوت کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی فوجوں کو عبرت ناک شکست دے کر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں کی وجہ سے نور الدین زنگی سے بھی آگے نکل گئے تھے، اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی میں شام، موصل اور حلب کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہتین کو فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ پورے 1 ہفتے جنگ کرنے کے بعد مسیحی لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کرنے لگے، اور بیت المقدس پورے 88 سال کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ دوستو، 589 ہجری میں صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کو شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے پاس میں دفن کیا گیا تھا۔ ہسٹریشین ابن خلکان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا زیادہ تکلیف دہ تھا کہ ایسا دن مسلمانوں پر خلفائے راشدین کے انتقال کے بعد کبھی نہیں آیا تھا۔ دوستو، تیسرے نمبر پر نام آتا ہے طارق ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کی فوج کے کیپٹن تھے۔ انہوں نے اسپین میں مسیحی حکومت کو ختم کر کے یورپ میں اسلام کو پھیلایا تھا۔ آپ کو اسپین کی ہسٹری کا ایک بڑا فوجی سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ 30 اپریل 711 عیسوی کو طارق کی فوج جبل طارق پر اتری۔ اسپین کی سرزمین میں جانے کے بعد طارق ابن زیاد نے ساری کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا
تاکہ فوج بھاگنے کے بارے میں سوچ نہ سکے، اور اس طرح اسپین پر اسلام کا جھنڈا پھہرا دیا گیا۔